یقیناً تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غموں کو ٹالنے والا، رنج و الم اور پریشانیوں کو دور کرنے والا، حزن و ملال اور دکھوں کا مداوع کرنے والا، تنگی اور غمگینی کو کافور کرنے والا، اور ہر اس شخص کو پناہ دینے والا ہے جو شیطان کی شر سے اس کی پناہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے رسالت کو پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا، اور امت کی خیر خواہی کی، اور تا حیات اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر، اور ہر اس شخص پر جو تا قیامت ان کی سیرت پر چلے اور ان کی سنت پر عمل کرے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب سب سے بہترین کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح سب سے بہترین طریقہ ہے، اور بدترین امور دین میں نئے ایجاد کرتا ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اور پچھلے تمام لوگوں کو اسی کی وصیت کی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ کے بندو، انسان کی فطرت بدلتی رہتی ہے، اور اس کے حالات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور، تو کبھی غموں، پریشانیوں اور حزن و ملال سے لبریز، کبھی آسودگی، فراوانی اور نعمتوں کی دولت، تو کبھی سختی، تنگی اور محرومی کا سامنا، کبھی صحت و عافیت اور سلامتی کا زمانہ، تو کبھی بیماریوں اور تکلیفوں کا دورہ۔ تو ان تمام حالات میں مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نعمتوں اور بھلائیوں پر حمد و شکر کرے، آزمائشوں اور سختیوں پر حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ صبر و استحکام کا مظاہرہ کرے، کیونکہ ہر حال میں حمد و ثنا صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہے۔ اس کے فیصلوں پر ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اس کی عطا و بخشش اور نعمتوں پر اسی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم و غم اور حزن و ملال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، میں عاجز آ جانے، سستی، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے قہر اور غلبے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ لوگوں، پریشانیاں اور غم کیا معلوم ہے آپ کو کہ یہ کیا ہوتی ہیں؟ ہم و غم، حزن و ملال، سینے کی گھٹن، مزاج کی تنگی، قلق و پریشانی، اعصابی تناؤ، تنہائی، علیحدگی، افسردگی، اداسی، منفی سوچ، جسمانی اور ذہنی توانائیوں میں کمی کا باعث ہے۔ پریشانی تو آدھا بڑھاپا ہے، مرض و بیماری کا سبب ہے، سستی، کسل مندی، ضعف و کمزوری، ناکامی، نامرادی، مایوسی و نا امیدی کا باعث و موجب ہے۔ غم و پریشانی ایک لا علاج بیماری ہے، اور یہ نفرت و بیزاری، وبال و مصیبت، افسردگی و اداسی، اشتعال انگیزی، بے قراری و بے چینی اور خیالات و توہمات کا نام ہے۔ اسی لیے شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ ایک مومن کو پریشانیوں میں مبتلا کیے رکھے، اس کے رنج و الم، حزن و ملال کو بڑھاتا رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ چنانچہ شیطان انسان کو کھینچ کر ہم و غم، پریشانیوں اور حزن و ملال کی گہری کھائیوں میں جا پھینکتا ہے۔
جس سے اس کا سینہ گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، اس کا وقت ضائع ہونے لگتا ہے، اس کی سوچ منفی اور مزاج خراب ہونے لگتا ہے، اور اپنی درست سمت کو بھی کھو بیٹھتا ہے، اس کی طاقت و توانائی میں کمی آنے لگتی ہے، سعادت و راحت کا فقدان محسوس کرنے لگتا ہے، اس پر مایوسی چھا جاتی ہے، کسل مندی کی دلدلوں میں جا گرتا ہے اور اپنے کام سے پیچھے رہنے لگتا ہے۔ یہ ہم و غم اور پریشانیاں اس کی سرگرمیوں اور محنتوں میں حائل ہو جاتی ہیں، بے چینی اور ذہنی تناؤ اسے برابر متاثر کرتے ہیں، بالآخر بدلا ہوا چہرہ، اداسی، نا امیدی، مایوسی اور ناکامی اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ لہذا بندوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ان پریشانیوں کو پورے عزم و جسم کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کریں اور ان کے سامنے ہار نہ مانیں اور ان کے راستے پر مت چلیں بلکہ اس سے گریز کریں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشحالی و تنگدستی، نرمی و سختی کے ساتھ آزماتا رہتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائیں، ان کا ذکر و رتبہ عالی اور بلند ہو جائے، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، پھر مرتبہ میں جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء و رسول پر، پھر جو ان کے بعد مرتبہ میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں نرم ہے تو اس کے دین کے مطابق بھی مصیبت ہوتی ہے۔ پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور بسا اوقات انسان پر آزمائش اس کے گناہوں، غلطیوں اور توبہ میں جلدی نہ کرنے کی وجہ سے بھی آتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو بھی کوئی تمہیں مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، قضاء و قدر پر راضی رہنا خوشی اور آسودگی کا باعث ہے، اور ناراضی شقاوت، مصیبت اور تنگی کا سبب ہے۔ چنانچہ جو صابر و شاکر رہتا ہے تو وہ رضائے الہی سے سرفراز ہو جاتا ہے، اور جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجر و ثواب میں اضافہ اسی قدر ہوتا ہے جس قدر آزمائش بڑی اور عظیم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو انہیں آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے، بس اس میں صبر و رضا کا جو مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے ناراضی ہے۔ اسے بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بس رضائے الہی پر راضی رہنا قلبی اطمینان اور خوشی کا باعث اور نفسیاتی راحت کا موجب اور شرح صدر کا سبب ہے، اور رضائے الہی پر ناخوشگواری غم و حزن، رنج و ملال، پریشانی، بے خوابی اور بے سکونی کا موجب ہے، اور مصیبت و پریشانی کبھی غموں کو دور نہیں کر سکتی، اور نہ ہی حزن و ملال کبھی رنج و علم کو ہلکا ہی کر سکتا ہے۔ اے غم کے مارے انسان، غم کا مداوع ہونے ہی والا ہے، آنے والی خیر و بلائی پر خوش ہو جائیے کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ مایوسی کبھی انسان کو مار ڈالتی ہے، مایوسی کو کبھی اپنے قریب مت پھڑکنے دیجیے کیونکہ حالات کا موجب اور خالق اللہ ہی ہے، اللہ ہی تنگیوں کے بعد آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا بے صبری مت کیجیے کیونکہ مصائب و آلام کو روکنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اگر تم آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور اس پر راضی رہو کیونکہ مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو اس کی قضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دو کیونکہ اس کے فیصلے کے آگے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم، اللہ کے سوا آپ کا کوئی معبود اور خالق نہیں ہے، وہی تمہارے لیے کافی ہے، وہی اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر خوب اس پر قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکتیں عطا فرمائے اور اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے۔ آپ نے جو سنا میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، آپ سب بھی استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کے احسانات پر، اور شکر ہے اس کی توفیق اور عنایات پر۔ اس کی عظمت و شان کا اعتراف کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف بلانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ان پر، ان کے آل اور صحابہ کرام پر بہت زیادہ سلامتی کا نزول بھی ہو۔ اے لوگو، بے شک شرح صدر کے اسباب، غموں، پریشانیوں اور دکھوں کو دور کرنے کے عوامل میں سے ایک ہدایت، ایمان اور اس اللہ کی توحید بھی ہے جو اللہ اکیلا تنہا ہے اور بدلہ دینے والا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی پر ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کوئی سبق نہیں لیتا۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو جاتے ہیں، یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ اور مزید ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینہ میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ وہ لوگ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ اور جتنا انسان کے ایمان اور توحید میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا سینہ بھی کشادہ اور اس کی شرح صدر ہو جاتی ہے۔ سینے کی کشادگی کا ایک سبب اور سینے کی گھٹن، غم اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک سبب کثرت ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کثرت ذکر اور قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ مزید ارشاد فرمایا، یاد رکھو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں، اور فرمایا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سینے کی کشادگی کا ایک سبب اور سینے کی گھٹن، غم اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک سبب یہ دعا اور سرگوشی کرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی کو کوئی فکر و غم اور رنج و ملال لاحق ہو اور وہ یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس تو نے محفوظ رکھنے میں ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے کا سبب اور میرے غموں کو ختم کرنے کا سبب بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہم و غم اور رنج و ملال کو دور کر کے اس کے بدلے وسعت اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ کلمات سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہر سننے والے کو یہ کلمات یاد کر لینے چاہیے۔ اسے امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا۔ مسرت و خوشی، اطمینان قلب، سینے کی کشادگی کا ایک سبب اور غم و پریشانی کے خاتمے کا سبب نیک اور صالح اعمال بھی ہیں۔ نیکی، تقوی اور قول و فعل کے ذریعے مخلوق خدا کے ساتھ احسان اور مختلف قسم کی بھلائیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ غموں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے تاکہ آپ کے پاس یقینی بات آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ اور شرح صدر کے اسباب میں سے ایک سبب کثرت کے ساتھ سجدہ کرنا اور استغفار کرنا بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے، لہٰذا اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے تاکہ آپ کے پاس یقینی بات آ جائے، یعنی موت۔ اے وہ شخص جو غم اور پریشانیوں سے تنگ آ چکا ہے، جلدی سے توبہ اور استغفار کرو اور اس اللہ کے ذکر میں مشغول رہو جو اکیلا اور زبردست ہے۔ اے وہ شخص جو غموں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو اور کثرت سے تسبیح پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اے غم زدہ انسان، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پناہ لو، اپنے رب پر توکل کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔
اے پریشان حال انسان، اے غمزدہ انسان، دعا کو لازم پکڑ لو، دعا کو لازم پکڑو، دعاؤں کو لازم پکڑو۔ اے غمزدہ انسان، اے پریشان حال انسان، اے غموں میں گھرے ہوئے انسان، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اے اللہ غمزدہ لوگوں کے غم دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانی ختم کر دے، ان سے بلاؤں کو دور کر دے، ان کے غموں اور پریشانیوں کو کافور کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی مہیا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی محبت عطا فرما اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بنا دینا اور اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور اپنے موحد بندوں کو فتح نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن اور تمام مسلم ممالک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات درست فرما، ان کے درمیان اصلاح فرما اور انہیں حق پر یکجا اور متحد فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں میں امن پیدا فرما، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو توفیق خاص سے نواز اور ان کی خصوصی تائید و نصرت فرما۔ اے اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما، انہیں عافیت سے نواز۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے تمام جہانوں کے پالنہار پروردگار، اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، جس سے تو راضی ہو۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے۔ اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما، اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمیں مایوس لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ مفید اور نافع بارش نازل فرما، باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ ایسی بارش ہو جس کے ذریعے تمام علاقوں کو اللہ تو سیراب کر دے۔ اے اللہ رحمت کی بارش ہو، اے اللہ رحمت والی بارش کا نزول ہو، عذاب والی بارش کا نزول نہ ہو۔ اے اللہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، بے شک تو ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور تو ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم پر موسلا دار بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما اپنی فضل و رحمت کے ساتھ۔ اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو ہی بے شک سننے والا جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتوں کا نزول فرما۔